عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا تارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصل لربك وانحر، وقال تعالى في مقام آخر ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وقال تعالى في مقام آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. وقال تعالى في مقام آخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله مولانا العظيم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إحراق الدم وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا. وقال عليه الصلاة والسلام من وجد ساعة فلم يزحه فلا يقربن مصلانا. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، ذوالحجہ کا مہینہ جو اسلامی سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے، 12واں مہینہ کیا جاتا ہے، اس کا پہلا عشرہ چل رہا ہے۔ اس پہلے عشرے کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ وہ 10 راتیں یہ ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ ان 10 راتوں میں اور ان 10 دنوں میں نیک عمل کرنا پورے سال کے دنوں اور راتوں سے افضل ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے،
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیها من عشرۃ ذی الحجہ، فرمایا کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہو ان 10 دنوں سے۔ یہ جو 10 دن ہیں ذو الحجہ کے، جو اس وقت چار ہو گئے، 5 آدھا عشرہ گزر چکا ہے، آدھا عشرہ باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل میں فرمایا اس ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے اندر دن کو روزہ رکھنا سال کے روزہ رکھنے کے برابر ہے، ثواب ہے۔ اور رات کو قیام کرنا یعنی عبادت کرنا یہ لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت تو سب جانتے ہیں کتنی زیادہ ہے، تو فرمایا ہر رات کا قیام سے مراد جتنا ممکن ہو انسان سے کر لے، بوڑھا ہے، بیمار ہے، ضروری نہیں کہ مغرب سے لے کر صبح سورج چڑھنے تک، کم از کم 2 نمازیں 3 وہ جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، مغرب کی، عشاء کی اور صبح کی، اور کچھ تہجد کی نماز بھی پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ یہ 4 کام تو کرے، تو اس کے علاوہ جتنی تلاوت کر سکتا ہے، دعا مانگ سکتا ہے، تسبیحات پڑھ سکتا ہے، کر لے، تھک جائے سو جائے، پھر اٹھ کے پھر شروع ہو جائے، تو انشاءاللہ پوری رات کے قیام کا ثواب ملے گا۔ اللہ کرے تو صحیح، اپنی ہمت تو کرے، اپنی پوری ہمت کرے، پھر اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے دیتے ہیں۔ نہیں ہوتی زیادہ تھکاوٹ جب آدمی شروع ہو جائے، جس طرح ابھی روزے گرم چل رہے ہیں، جن لوگوں کو روزہ رکھا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، روزہ رکھے ہوئے ہیں پتہ ہی نہیں، کوئی بھوک نہیں، کوئی پیاس نہیں، آرام سے روزہ شام کو گزر جاتا ہے۔ اور جنہوں نے روزہ نہیں رکھا، ہائے وہ پیاس ہی نہیں ختم ہوتی، بھوک نہیں ختم ہوتی، بس اسی پریشانی میں لگا، اور لے آؤ، پانی لے آؤ، دودھ لے آؤ، شربت لے آؤ، بس اس میں لگا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود صبر دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں، یہ ایک بہانہ ہے۔ عبادت کریں، اللہ تعالیٰ مہربانی کر کے اس کو قرب عطا فرمائے۔ تو یہ تو 9 دنوں کا عمل ہے، 9 دن، اور جو 9واں دن ہے جس کو عرفہ کا دن کہتے ہیں، جس دن حاجی صاحبان حج کا بڑا رکن ادا کرتے ہیں، وہ ہوتا ہے وقوف عرفات، وہ 9 تاریخ کو کرتے ہیں۔ وہ سب سے بڑا رکن ہے حج کا، عرفات میں جا کر کے ٹھہرنا۔ حالانکہ بیت اللہ کا طواف کرنا بھی ہے، مسجد حرام کے اندر نماز پڑھنا بھی ہے، مینا میں بھی جانا ہے، لیکن سب سے جو اہم رکن شمار کیا گیا ہے وہ وقوف عرفات ہے۔ اور 9 جو ہے ذو الحجہ کو وہ وقوف کرنا ہوتا ہے۔ اس میں بھی کیا ہوتا ہے، اس میں کوئی خاص عبادت نہیں فرض ہوتی کہ دور ہے انہوں نے یہ نماز پڑھنی ہے، وہ پڑھنی ہے، پڑھنی اپنی مرضی کو، صرف فرض نماز پڑھیں گے، وہ تو ہے فرض ویسے بھی ہے۔ اس میں بھی آسانی کر دی گئی کہ عصر کی نماز کو
ظہر کی نماز کے ساتھ ہی ملا کے پڑھ لو وہاں، اس کو جمع تقدیم کہتے ہیں۔ عصر کی نماز کو ساتھ پڑھ لو، ظہر کی نماز پڑھو اور ساتھ عصر کی بھی پڑھ لو جماعت کے ساتھ۔ جو مسجد میں امام حج کے پیچھے پڑے اس کے لیے ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو ظہر سے لے کر مغرب تک کا کھلا ٹائم، اس میں آپ قیام کریں کھڑے ہو کے، کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے، دعائیں مانگیں، ذکر کریں، تھک جائیں بیٹھ جائیں، پھر شروع ہو جائیں۔ اللہ اب تو آسانی، پہلے تو بالکل چٹیل میدان تھا، اب تو درخت ہے وہاں، درخت لگے ہوئے ہیں، نیم کے درخت اب بڑے بڑے ہو گئے ماشاءاللہ، سایہ ہوتا ہے۔ پھر فوارے چھوڑ کر وہ پورا ایک مصنوعی بارش ہوتی ہے، وہ بڑے قطرے بھی نہیں ہوتے، کپڑے گیلے بھی نہیں ہوتے، بس فضا کے اندر ایک ٹھنڈ پیدا کر، کیا آسانیاں کی ہوئی ہیں، کوئی مشکل نہیں۔ اور پھر وہاں کے مخیر حضرات وہاں ہر چیز کا انبار لگا لیتے ہیں، ان کے ٹرک آتے ہیں بڑے بڑے، دہی ہے اس میں، یعنی مشروبات ہیں، کھانے کی چیزیں ہیں، پینے مفت لے جاؤ، مفت۔ لوگ اتنا لے لیتے ہیں پھر کھائی استعمال نہیں کی جاتی، ویسے پھینکتے ہیں، اتنا لے، یہ نہیں چلو جتنا ضرورت ہے اتنی لے لے، نہیں زیادہ نہیں۔ کوئی بچ بھی جاتے ہیں جو نہیں پہنچ سکتے، باہر کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں ٹرک کھڑے، وہ محروم بھی رہ جاتے، ایسا بھی ہو رہا۔ پھر اتنے جو لوگ ہوتے ہیں، لیکن آج کل اتنے لوگ نہیں ہوتے، اور تو بہت کم ہو گئے۔ جب کھلا حج ہوتا تھا تو ایسے معلوم ہوتا ہے جہاں تک نظر جاتی ہے ایک دریا بہ رہا ہے، اوپر کھڑے ہو جائیں تو ساری سرو عجیب نظر آتا ہے۔ اور وہ چیزیں، وہ بہاریں اللہ تعالیٰ ہمیں پھر دکھائے۔ یہ وبا، یہ مصیبت جو ہے، اس کو یہ کچھ اللہ کی طرف سے ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے کچھ لوگوں نے اس کو اپنا ہتھیار بنا لیا، اس واسطے مشکلات پیدا کر دی۔ تو ورنہ ایسا نہیں ہوتا کہ 100 سال ایک جو ہے پوری دنیا میں ایک بیماری چلی جائے، یہ ایسا نہیں ہوتا، کبھی ایسا نہیں سنا ہوگا۔ آ جاتی ہے، ایک علاقے میں آتی ہے، کچھ وقت کے لیے آتی ہے، یعنی کہ ساری دنیا میں پھیل جائے اور ختم ہونے کا نام بھی نہ لے۔ یہ ختم ہم کرنے کا نام ہی نہیں لیتے تو ہوتا ہی نہیں، جب کہتے ہیں نہیں تو نہیں، ہے تو ہے۔ تو کچھ حقیقت اور کچھ اس کے اندر بناوٹ لگا دی گئی۔ تو اس واسطے دوسرا سال حج بھی عمرہ بھی کوئی مزے سے نہیں ہو رہا۔ اب جن کو اجازت ہے وہاں کے لوگوں کو، وہ بھی بڑے شرائط کے ساتھ وہاں جائیں۔ زیادہ دیر جس طرح اپنی مرضی سے لوگ طواف کرتے رہتے تھے، پھر نفلیں پڑھتے رہتے، بیٹھے رہتے، وہ چیز اب نہیں ہے۔ بعض ایک دفعہ روز طواف کرو نکلو۔ تو بہرحال یہ بھی ایک عبادت ہے، بیت اللہ میں لاکھ نماز کا ثواب ملتا ہے، لیکن کوئی آدمی معرفات میں نہیں گیا اس کا حج نہیں ہوگا، وہ حج قضا کرے، خواہ ایک چند منٹ کے لیے چلا جائے وہ، خواہ چل کے نہیں جا سکتا، سواری پہ چلا گیا، کندھوں پہ اٹھا کے کوئی لے گیا، وہاں پہنچنا، وقوف کرنا اس کا ضروری ہے۔ جو وہاں نہیں پہنچے گا اس کا حج نہیں ہوگا، وہ حج قضا کرے اگلے سال۔ باقی کوئی چیزیں رہ گئی ہوں
تو ان کے لیے دم دے کر حج کا پورا ہو جائے. اس طرح یہ نماز ہے، اس میں واجبات رہ جاتے ہیں تو آپ سجدہ سہو کر لیتے، نماز مکمل ہو جاتی. سنت رہ گئی تو نماز ناقص تو ہے لیکن نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو بھی نہیں کرنا پڑے گا. لیکن کوئی نماز کا رکن رہ جائے تو وہ نماز نہیں ہوگی. اگر رکن رہ گیا ابھی نماز میں ہے تو اس کو محسوس ہو گیا کہ میرا فلاں رکن رہ گیا، تو اس کو کوئی ادائیگی کی صورت بنا لے تو نماز کے اندر تھے، پھر بعد میں سجدہ سہو کر جگہ اس کی تبدیل ہو گئی، کوئی بات بالکل چھوٹ گیا تو پھر نماز نہیں ہوگی، پھر دوبارہ نماز پڑھے. تو اسی طرح جس کا وقوف عرفات چھوٹ گیا وہ اس کی نماز تو اس کا حج نہیں ہوگا. تو ہر حال یہ حج اللہ تعالیٰ جن کو نصیب کرے. پچھلے جمعہ میں کچھ حج کے بارے میں بیان کیا تھا. جو حج کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اس کے گناہ ایسے مٹ جاتے ہیں جیسا کہ ابھی وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. مٹ جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے صغیرہ گناہ کے اس کے ویسے مٹ جاتے ہیں، اور جو کبیرہ گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کی توفیق دے دیتا ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی کہے آج کے جاتا ہوں تو یہاں میں کسی کے پیسے دینے ہیں وہاں توبہ کر کے آ جاؤں گا اور مل جائیں گے، وہ پیسے دینے پڑیں گے. نمازیں رہ گئی ہیں تو نمازیں پڑھنی پڑیں گی. کوئی کہے کہ نہیں ہو تو گناہ مٹ جاتے. صغیرہ گناہ تو مٹ جاتے ہیں، کبیرہ گناہ کے لیے توبہ بھی کرنا پڑتی ہے اور اس کے لیے کوئی جو ہے قضا کی صورت متعین ہے تو وہ بھی کرنا پڑتی ہے. کسی کو آپ نے تکلیف دی تو آپ اس سے معافی مانگ لیں. یہ ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈال دے گا کہ یہ معافی مانگ رہا ہے، آپ اس کو معاف کر دیں تو پھر کام ہو جائے گا. تو بہرحال تو ہم حج کو نہیں جا رہے تو ہمارے لیے جو یہاں خاص عمل ہے وہ روزہ ہے اور رات کو عبادت کرنا ہے، اور 10 اور 9 ذوالحجہ سے 13 ذوالحجہ تک تکبیرات تشریق، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ہر فرض نماز کے بعد ذوالحجہ کی 9 تاریخ کی صبح کی نماز کے بعد سے یہ عمل شروع ہوگا. 5 دن رہے گا، ایام تشریق اس کو کہتے ہیں. ان 5 دنوں میں 4 دن ایسے ہیں جن میں روزہ نہیں رکھنا، 10 11 12 13. 9ویں کو روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن حاجیوں کے لیے ہے کہ وہ نہ رکھیں، اس واسطے کہ ان کا وہ عمل جو ہے بڑا مشکل ہے، اس دن وہ نہ رکھیں اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ روزہ رکھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ 9ویں کے روزہ رکھنے والے کے 1 سال کے سابقہ گناہ اور 1 سال کے آئندہ گناہ معاف کر دیں. روزے کا ثواب الگ ہوگا. یہ باقی 8 دنوں سے اس کا یہ بھی فرق ہوگا، یہ بھی اس کا فرق ہوگا اس واسطے. اس کے بعد 10 کو پھر قربانی کا عمل ہوگا. ابھی حدیث آپ کو سنائی تھی. 10 تاریخ کو اللہ کی راہ میں خون بہانا، کسی جانور گئے نا کسی کا خون بہا دے، حرام نہیں. خون بہانا یعنی جانور کی قربانی کرنا، یہ تمام اعمال سے زیادہ محبوب ہے. اس دن
10 تاریخ کو قربانی کرنا، قربانی کے بھی خاص جانور ہیں، یہ جو چھوٹے ہیں بھیڑ، بکری، نال، مادہ، دمبا، یہ ساری ایک چیز ہے، ان کی قربانی صرف ایک بندہ کرے، اس میں حصے نہیں ہوتے۔ بعض دفعہ بڑے مہنگے بھی لوگ لے آ کے 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ کا ایک بکرا لے آ رہے تھے، لیکن حصہ نہیں ہوگا اس میں، وہ ایک بندہ کرے۔ کوئی 20-30 ہزار کا لے آتا ہے، اپنی اصلی کے مطابق لینا چاہیے، نہیں کہ قرض اٹھا کر یہ ہے، یا قرض اٹھا کر تھوڑا لے لے بھائی میں دے دوں گا تو یہ ثواب ہی لوگا تو منع بھی نہیں، لیکن اس پر اگر فرض نہیں ہے تو نہ بھی کرے تو کوئی ایسی بات نہیں، کر لے تو کیونکہ یہ عمل پتہ زندگی میں نہیں آتا، قرض باقی کاموں کے لیے اٹھا لیتے ہیں تو اس کے لیے تھوڑا اٹھا لیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ میں اس کو کیا کر دوں گا، اس کو ادا کر دوں گا، تو ہو سکتا ہے ممکن ہے۔ تو بہرحال قربانی کرنا اس دن بڑا محبوب عمل ہے، اور فرمایا یہ اخلاص کے ساتھ کرنا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ کے ہاں قربانی کے گوشت اور خون، 2 لفظوں کا نام ہے، گوشت اور خون یہ نہیں پہنچتے، اور یہ پہنچتا ہے تقویٰ تمہارا، اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے تو چھوٹا بکرا، چھوٹا دمبا، چھوٹی گائے میں حصہ ڈال دیا تو کوئی حرج نہیں، اس میں اخلاص کے ساتھ اپنی قوت کے مطابق اس نے دے دیا تو اس کا ثواب اس کو ملے گا۔ اچھا جی، تو یہ آج ایام تشریق یہ آپ کو بتا دیا، قربانی کرنا ہے، اور انشاءاللہ جمعے سے پہلے عید آئے گی، بدھ والے دن 6:15 بجے جماعت کھڑی ہو جائے گی، 6:15 بجے صبح جو ہے جماعت کھڑی ہو جائے گی، تو آپ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے ہوئے گھر سے آئیں، ذرا اونچی آواز میں آئیں، اور جاتے ہوئے بھی پڑھتے جائیں، گھر جاتے تک۔ یہ عمل اس دن کا بھی ہے، ایک دروازے سے داخل ہو، دوسرے سے نکلیں، تو ہم مسجد میں ہوتا ہے، مسجد کی 2 دروازے ہیں، دربان والا تو بند ہی رہتا ہے، تو ایک سے نکلیں تو ایک سے آ جائیں تو کوئی بھی انشاءاللہ اس کو ثواب بھی مل جائے گا، نبی علیہ السلام ایسا کرتے تھے۔ تو بہرحال قربانیوں کے اور روزوں کے اور جو ہے باقی جتنے عمل کیے جا سکتے ہیں اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اور کامیاب فرمائے کریں۔ وأقول قولي هذا والحمد لله۔